97 میں جنید جمشید کو مجھے ایک نوجوان ملانے لایا کہ یہ ایک پاکستانی گلوکار ہے، وہ ملانا ہے۔ کراچی میں گیا ہوا تھا، اس کو لے آیا تو اس نے اسے چہرہ چھپایا ہوا تھا نا، وہ تبلیغی اجتماع تھا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، آ کے بیٹھا تو میرا تو تعارف تھا نہیں اس سے، تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا کیا گاتے ہو بجاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں۔ کہ یہ دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ بات چیت ہوتی رہی، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا بولو۔ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ فزیکلی میرے پاس ہے، لیکن میں بے سکون ہوں، میری یہ جگہ خالی ہے، میری یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی ساحل نہیں، میری کوئی منزل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آسان سی بات ہے، تمہیں درد یہاں ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں درد نہیں، وہاں دوا، یہاں درد ہے، یہاں دوا کوئی نہیں۔ یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے۔ تم اسے 5 سٹار ہوٹلوں میں اور میوزک میں اور گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو، اور اسے چاہیے اللہ اس کا رسول کا تعلق۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 3 دن تبلیغ میں جانا شروع کرو۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، انہیں جانا شروع کر دیا۔ یہ 97 کی بات، اور 2001 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ اور مجھے اس نے فون کیا، مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں، اور ایک پرانی مسجد ہے، اور اس کا اکھڑا ہوا فرش ہے، اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں۔ تو بچو، اللہ آپ کو موقع دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ آپ جوان کٹھے رہتے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر کا پردہ ضرور رکھو۔ نظر کی بے حیائی معاشرے کو گندا کر دیتی، اور معاشرے میں بدکاری کو پھیلا دیتی، اور جب معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے تو پھر اتنی تیزی سے زوال آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اپنے درمیان ایک حد فاصل رکھو، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور آپس میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، صلح کرو، لڑکے نہ رہو، صلح سے رہو، محبت سے رہو، صفائی سے رہو۔ آتے جاتے نظروں کو جھکانا سیکھو۔ نظر جھکنا سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ نظر اٹھ گئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، بہت خطرات میں انسان چلا جاتا۔ تو آخری بات یہ ہے بچوں، تم ابھی زندگی شروع کر رہے ہو، ہماری شام ہو رہی ہے، مسلمان بن کے چلو، فرقوں کا شکار ہو کے مت چلو، فرقوں میں بٹ کے نہ چلو، امت بن کے چلو۔ اپنی پہچان امت کراؤ کہ ہم امت مسلمہ ہیں، باقی ساری پہچانیں ہماری لڑائی جھگڑے والی ہیں، ہماری ایک پہچان ہے مسلم، مومن، امت۔ یہ اپنی پہچان بناؤ، یہ اپنی پہچان بناؤ، یہ اپنی پہچان بناؤ۔ یہ تب ہوگا جب تم قرآن پڑھو گے، سیرت پڑھو گے، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، تو تمہارے اوپر خود ہی کھلتی چلی جائے گی بات کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے۔ السلام علیکم۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز پڑھنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاد پرندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے انہوں نے اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی سہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکتے، وہ مصروفیت تھی نہیں پڑھ سکتے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے۔ آج توبہ کر لے سب معاف،
ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے. معاملہ کریم ذات سے ہے, کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا, وہ بہت معاف کرتا ہے. لیکن بھائیو موت سے پہلے پہلے غفلت سے نکل آئے تو سستا سودا, وہ غفلت میں چلے گئے تو مانے گا. تو اس کو کہا کہ اس سے کو میں نے نماز پڑھنی, اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس کو نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کے فیصلے ہو چکے. کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اوگ آ گئے, نیند آ گئی, اندر میں اتنا اطمینان, موت دستک دے رہے ہو, اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زین فرمان لگے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی, کہہ رہا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا, میں لینے کے لیے آ چکا. تو اب یہ نماز نہ پڑھ دے تو کیا مسئلہ, لیکن امت کے لیے پیغام اب برا رہ جاتا ہے, چھوڑی جا سکتے, چھوڑی جا سکتے نہیں, یہ نہیں چھوٹ سکتے. تو انہوں نے شمر سے کہا اگر نماز پڑھنی ہے تھوڑا جنگ روکو. تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی, پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی. تو پھر وہ کہتا چلو اللہ کے حوالے, اور میں نہیں, تو نماز نہیں چھوٹے, آدھے ان سے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. کتنے رہ گئے تھے زور تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے. تو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو سامنے کھڑا کیا, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی, انہوں نے جا کے جنگ. اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے, نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں. اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے. جی ٹائم نہیں لگتا جی, ویلے کوئی نہ سے جی, اپنی زبان کی میں بات کرتا, ٹائم نہیں لگتا جی, ویلے کوئی نہ سے, میٹنگ ہی لمبی ہو گئی. تو بھائیو یہ نہ سادات کو معاف ہے, معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہے. میں نے سجدہ دوں گا جب میرے سب ہوتا, سجدہ دیا ہے. کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ, تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوا تو کیا زمین کی آہو بکابو, اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہو. اثر سے پہلے سب کے سب کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے, اثر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچے. تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں باقی سب میں گنجائش ہے. یعنی لیٹ کیا جا سکتا, چھوڑنے کی تو اس میں کوئی. اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں. یہ مشکل اسلام, یہ مشکل اسلام. نماز واسطے تو ہیڈ لوٹا پانی چاہیے دیتا, منٹ چاہیے, لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خاوند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت. دکان پہ بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, بشر ہے, تو کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, دھوکا کبھی نہیں دے گا. یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو, یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا, اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کام کیسے چلے گا. اور میرے نبی نے, میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ. میرے نبی وضو فرما رہے تھے, صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے, نیچے نہیں گرنے دے رہے. کوئی پی رہا تھا, کوئی منہ پہ مل رہا تھا, کوئی ہاتھوں پہ غصی نے. انا کہا ما یحملکم علی ھذا, یہ کیوں کر رہے ہو؟ احب للہ ورسول, کہ یا رسول اللہ اس کا رسول کی محبت. آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فیحبہ اللہ ورسولہ. پھر میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں, میرا رب بھی پیار کرتا, جان بہن سے. چلیے بتائیں. فَلْيَسْقُطِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا. جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتے ہیں, جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ہمیشہ سچ. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ, وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ امانت دار ہوتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے, جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ, وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے, چاہے اپنا ہو, چاہے پرایا ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے غیر مسلم ہو, وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ 3 کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے, اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں. باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دی. کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا,
یہ واحد ہستی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن لاقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن التوا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعلا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصب بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوت بن عرام بن قیدہ بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نبدور بن سرود بن رعو بن فائش بن عادر بن افقشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، سب پاک دامن۔ اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی، اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں عزت دار آدمی میں یہ نہیں کرتا۔ وہ ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے۔ شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے کہ وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی شادی کر۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا۔ بولی تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی۔ مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی، وہ یہودی اور آسمانی علم سے واقف، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تو اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ سوچو نور نبوت دیکھا تھا، اپنے انکار کر وہ کچھ عرصے بعد وہ میری حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا، تو وہ راستے میں ملی تو پھر وہی اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم شادی کر لو۔ تو اس نے وہی کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عزت دار عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مکمل، اکمل، کامل، اقہر، انور، اعلی، اسکا خوبصورت زندگی لے کر آئے۔ اس زندگی کا ایک عمل نکاح ہے جس کے لیے ہم، یہ تھوڑی سی تبہیر میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا، تو وہ اوبے کراچی کیا پوری دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جیسے آپ لوگ جو بڑے بڑے گروپ ہو، آپ اس لیے تھوڑے کماتے ہو کہ روٹی کہاں سے، آپ مقابلے میں کماتے ہو، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اس دوڑ کا کیا اینڈ ہے جس کے آگے اتنا بڑا قبر کا کھڈا ہے، سارے اس میں جا کے چھپ جاتے۔ تو دنیا کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ریس کی جگہ نہیں ہے، ریس کا انجام کوئی نہیں، آخری انجام اس کا قبر کی مٹی ہے اور چند مٹھی خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں کی ہر دولت، ہر عزت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر بڑائی کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو چکی ہوں۔ دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو پتہ ہی، سکندر کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہاں وہ سرخ روح ہے جو اللہ اس کا رسول کو راضی کر کے چلا۔ تو کچھ وقت نکالا کرو قرآن پڑھو، کچھ وقت نکالو اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے۔ تو اس میں سے ایک تو فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز ساری دنیا کے امیر، غریب، مالدار، فقیر، چھوٹے بڑے سب پر، اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے۔ اور روزے میں بھی گنجائش ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لے، ایسے بیماروں کے رکھ ہی نہیں سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیا۔ حج اس سال فرض ہو گئے، چلو اگلے سال کر لینا، اس سے اگلے مرنے سے پہلے پہلے کر لینا۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے پہلے جب مرضی دے دو۔ نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جاتا نہیں، اب نہیں کر سکتا، نماز میں نہیں چھوڑا جا، کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خاندان کو بیان کرتا ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں مشہور ہو گیا ہوں
شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مخلص ہے، موت پہ پتہ چلے گا۔ اس لیے میں نے اس طرف اپنی جان بچائی ہے کہ یا رسول اللہ اب مجھے اپنا مراثی قبول کر لیں۔ تو ہر بڑا زمیندار اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو آپ کا ہاتھ میرے اوپر ہو قیامت کے دن، بس میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ کا نسب قیامت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ آج میں حسین سے شروع کروں گا، حسن حسین بن فاطمہ بن محمد، حسن حسین بن علی بن ابو طالب، اور ادھر حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن فہر بن کنانہ بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طادخ بن جاحم بن ناحش بن باخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یازن بن یلحن بن اروى بن علی بن زیشان بن یسر بن افنال بن ایحان بن مقصر بن ناحس بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آلب بن ناحور بن سرول بن رو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کنان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی اللہ نے آدم تک نسلوں کے نام محفوظ رکھے۔ تو بھائیو اب محرم شروع ہے، ہر طرف مجالس ہوں گی، خطبات ہوں گے، تقریریں ہوں گی، میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا، لیکن محرم کا پیغام کیا ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پر جان دے دینا، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہر ایک کے لیے کربلا قائم نہیں ہوگی، نہ کوئی حسین جیسا آئندہ آئے گا اور نہ ایسی کربلا قائم ہوگی۔ ہمارے لیے کیا ہے محرم، ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اپنی پوری اولاد ذبح کروا دی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ ہو، نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ ہو۔ رشوت، چوری، ڈاکے، جوئے، بدکاری کے اڈے، لوٹ مار، ملک کے ساتھ غداری، چند پیسوں کے پیچھے فائلوں کو اوپر نیچے کر دینا، یہ سب ظالم۔ دیکھو ہم محرم آتا ہے حسین کے لیے روتے ہیں اور یزید کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن عمل میں ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، حسین کے لیے صرف آنسو ہے۔ صف بندی ہماری یزید کے ساتھ ہے، شمر کے ساتھ ہے، عمر بن سعد کے ساتھ ہے۔ تو محرم کا پیغام ہے ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو، اس پر جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، شادی کر کے بھی بدکاری کرتے ہیں اس سے بچو، شادی کر کے بھی غلط کام کرتے ہیں اس سے بچو، ایک دوسرے کو عزت احترام دو، رزق حلال کماؤ۔ اپنے فرما جو رزق حلال کماتا ہے صبح سے شام تک تھکتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میری تمہید لمبی ہو گئی۔ جب خلافت راشدہ حضرت حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی تو بادشاہت نے آنا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت پا چکے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے بادشاہت کو
انصاف عدل کے ساتھ چلایا. اور پھر یزید کی بیعت لے لی. تو مروان بن حکم نے مدینے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا ہے. تو 3 حضرات نے انکار کر دیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین علیہ السلام. حضرت حسن شہید ہو گئے سے انہیں 3 بار زہر دیا. پہلے 2 میں وفات نہیں ہوئی، تیسرے میں وفات ہوئی. تو اتنا تڑپ رہے تھے، کہنے لگے حسین مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جس نے میری آنتوں کو، جگر کو کاٹ کے رکھ دیا. تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں قیامت کے دن خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو بے گناہ میری وجہ سے قتل. یہ اولاد کس باپ کے تھے؟ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو مارا تلوار کا وار سر پہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں. تو فاطمہ نے آپ کی بیٹی زینب روتی ہوئی آئیں تو کہنے لگے جتنا رونا رو لے، 1 مہینہ تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس موقع پر تو آپ کہتے سر اڑا دو. سنو سنو سنو. آپ نے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں، اور اگر معاف نہ کیا تو 1 وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف نہ دینے قتل کرتے ہوئے. تو یزید فاسق و فاجر تھا. آپ نے اس کے خلاف خروج کیا اور کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب آپ خود نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے کہیں تم فوج لے کر یہاں آؤ. لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا. تو آپ تشریف لے گئے. تو اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا. وہ ایک پتھر دل انسان تھا. تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو. اللہ اکبر اللہ اکبر. صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا. آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو. یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق. آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا. اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر لے کر روانہ کیا. اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام. تو وہ لالچ میں
وہ پہنچ گیا، اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر میں، ایک حسین ہیں سعد کے ساتھ، حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے، اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے و جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے، تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی، تو دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو۔ تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب لوگ سوچ لیں۔ وہ سوچنا نہیں تھا، جمعہ کی رات تھی، تو آپ نے سارے لشکر کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے، پہلی بات تو یہ ہے آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جائے۔ انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور جنگ سے پہلے آپ خیمے کے پاس بیٹھے آپ کو اونگ آ گئی، اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، وہ فرمایا ہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا، مرنا تو کوئی ایسا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، رائٹ پر زہیر بن کین کو قیادت دی، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو قیادت دی، اور درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ عمر بن سعد نے رائٹ کی قیادت شمر کو دی اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی کو دی، اور پہلا تیر اس کمبخت نے چلایا عمر بن سعد نے، کہ تم گواہ رہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سب سے پہلے جو شہید ہوئے حسینی لشکر کے وہ مسلم بن اوسج تھے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تو زہیر بن کین نے کہا آؤ کوئی میرے مقابلے میں، جو بھی آتا اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ تو پھر عمر نے کہا، شمر نے کہا اس کو پتھر مارو ورنہ یہ سب کو مار لے گا۔ ان کو پتھر مارے گئے، زخمی ہوتے ایک نوجوان نے 200 آدمی قتل کیے اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر بن سعد کے پاس، کہنے لگا میرے ہاتھ کٹ گئے ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر اڑا دو، تو شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے 500 بھیجے تیر انداز، جنہوں نے تیر چلا کے سارے گھوڑوں کو مار دیا، تو سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ تو زور کی نماز کا وقت آ گیا، جمعے کا دن تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اذان کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ خوف پڑھی کہ کچھ لشکر کو لڑنے پہ لگا دیا اور کچھ کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز والے لڑنے پہ چلے گئے اور لڑنے والوں نے آ کر نماز مکمل کی،
آہستہ آہستہ سارے جان نثار شہید ہو گئے اور اہل بیت باقی رہ۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف سن۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ پر ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کے مطلب۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض۔ سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء حسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر، المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو۔ انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی تھی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کچھ میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری آخر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا باز ہے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک ہے، اور مجھے پتا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز،
میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ کو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے۔ ایا تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری شبیہ نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ایا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ۔ ایاک نستعین، تیری تو سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارا جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑھے سندا نہیں، توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی وہ بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنے بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آئے۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان، کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ میں سیدھا راستہ دے۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ جا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہیں وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ درختوں میں چپ ڈال دیا، کبھی آم پہ انگور دیکھے، انگور پہ کریلا دیکھا،
کبھی شیشم پہ پھل دیکھا تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ، کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ۔ پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا۔ اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، پر آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ ہمیں کیا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا، تو بولے دی چگی دی گلیاں کھلا کھن نام ہے نا، بولے دی چگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائے، اور مستقیم ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ نائمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ نائمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی، تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کسی کافی پیو، کہیں بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی دفعہ ہم جا رہے تھے، رحمی اور خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے، راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر کیا وطن کوٹ مٹھا، کوٹ مٹھا، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ دار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی، تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے، وہی تو تیل پٹرول پمپ ہی کچھ نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ میں پہنتا ہی دھکالا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان کو؟ سب سے عالی خاندان عرب، عرب میں سب سے عالی مدر، مدر میں سب سے عالی قریش،
قریش میں سب سے عالی ہاشم، ہاشم میں سب سے عالی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اب اپنے ایسے کیا اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لی، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی۔ اگلے دن کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ میں ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے ہدیہ دیا جائے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے، قدر کی عظمت کیا ہے۔ جنت کی وراثت تو ملی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئے کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں۔ تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک آگ کا پجاری بڑا سخی سردار۔ تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول بیوہ ہوں، مسافر، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگا پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل۔ تو چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری، کہا میں مسلمان نبی کے خاندان پردیس میں ہوں، ٹھکانہ۔ اس نے ایک دم اپنے بیوی کو ساتھ بھیج، جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بیٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کیا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیا، جنت میں خوبصورت عالی شان محل ہے، سونے چاندی، دروازے پر اللہ کے نبی۔ یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس؟ تو آپ نے فرمایا علی کا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگ، دور ہو جائے میری کھلی پکار۔ کہاں وہ عورت لی، کہاں؟ پتہ چلا کہ وہ لے گیا آگ کا، ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ، دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی۔ وہ باہر نکلا، کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو ہماری میں۔ کہا یہ سودا، کہنے لگا 300 دینار لے۔ 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، کہا 300 دینار لے۔ خاتون کا بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا، جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں تھا، پھر آپ میری طرف متوجہ فرمایا کہ تو نے میری بچی، اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی کوشش کر دی، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دی۔ میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے۔ قدر کیا کرو اللہ کے، جہاں بھی ہیں قابل قدر، یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں، جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی، اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو، جب لفظ سید آئے مت کر سکتے ہو کیا کرو، تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول قدر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل۔ 2 ایک طرف ہو گئے ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے عبد شمس اور نوفل۔ عبد شمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور، اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے۔ خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی اور نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی نہ چاہیے۔ حضرت عثمان آئے، یا رسول، عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے، اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا، مکے کا سردار حرب بنا، ابو سفیان کا والی۔ عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی، جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی، تو وہ
تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی، تو اس میں حرب بڑا سردار بن گیا، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری امیہ کی چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے اعلی خاندان، سب سے اعلی خاندان، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی ہے گا، وَسَأَبُلُّهَا بِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا، کل سبب منقطع الا سببی و نسبی، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی، مسلمان کو حقیر نہ جانو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو، اپنے عیب دے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو، دھن ردی اپنی دھن پرائی دی کا پاپنا، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے، میرے استاد معلم شیخ صاحب کے شعر بہت پڑا کرتے تھے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ، یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اور اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں، اوروں کا عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی ان سے گر جاتا، اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بہتان عدالتوں میں چلے، جھوٹے کس بنے میں کہ اللہ، ایک جج کہہ رہے تھے پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی، ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں، سورا جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اعلی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا، ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا ان کی خدمت کر سکتے ہو کر، تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت میں بلندی جنت، آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت میں نہیں، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح جاتا ہے، عدت کے بعد اور شادی کر، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی نے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح بھی ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ہے آپ جو فرمائے، دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی پھر عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کے مقام بخش اور بتایا کہ امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد، اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا، آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہ اور کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے، اور نبیوں کو نام سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا مدثر، اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیل، اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک لسانک، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغی، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک، گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الم قضى ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسك علیہ حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پھر آپ کے وجود کو پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، فہذا، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم کلم، آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما انت بنعمت ربک ان لک غیر انک لعلی خلق عظیم، علی خلق، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبک ما غوی، آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بما لا تبصر انہ لقول رسول کریم وما هو بالشیطان
شاعر قلیل ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خیر الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت آپ کی شان میرے خیال میں سب سے بول کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرمایا آپ کو راضی، آپ کو اتنا دو کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر. اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ فِينَا. میرے رب پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرمائے. تو آپ کی ہر عطا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین نذیرا. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے. قل یا ایھا اللہ الیکم جمیعا. جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. وصرفنا الیک الجن القرآن. نبیوں صلی اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام من، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا ان بشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لی. عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے. نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایھا النبی. پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایھا الرسول. پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل. پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا. صحرائی لوگ آتے تھے، دیہاتی کہتے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو. وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، عزت سے کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین. یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نام سے نہ پکاریں، بلکہ ان کے لقب، ان کی کنیت سے پکاریں، ان کے اس سب سے اعلیٰ اعزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کا، رسالت کا، خاتم میں، خاتم انبیاء کا، آخری کا. اور نبیوں کو نام سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی.